डेज गुजरते के बाद सेशन नहीं रख रहा है, ये दिस इज़ नॉट अप टू द स्पीकर। आईन पाकिस्तान कहता है कि 14 डेज पे उसने सेशन बुलाना है। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है कि अदम एतमाद पेश होते हुए 14 दिन भी नहीं 7 दिन बाद वोटिंग होता है। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश हुआ तो एग्जैक्टली ऑन द 7th day फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन बीइंग प्रेजेंटेड वोटिंग करवाया गया। ये बुज़दिल इमरान पहले दिन से अपना शिकस्त नज़र आ रहा है और पहले दिन से वो हर कोशिश कर रहा है कि इस अमल से भागे। अगर उसको वायलेंस इस्तेमाल करना पड़े तो वायलेंस इस्तेमाल करे, मगर वो अगर नहीं खेल सकता तो वो किसी को नहीं खेलने देगा। हम इस शख्स को इस मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। इसने आईन पाकिस्तान तोड़ा है। स्पीकर नेशनल असेंबली ने आईन पाकिस्तान पे अमल नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक पिटिशन मौजूद है जो हमने नहीं, बार काउंसिल्स ने लेकर आए थे। उस सुप्रीम कोर्ट की पिटिशन में हम पार्टीज नहीं थे, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस भेजे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि जहां ये हुकूमत अपने आप को आईन, कानून और रूल से बलतर समझते हैं, पाकिस्तान का एक अदारा मौजूद होगा जो हमारा आईनी हुकूक तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार है, जमहूरी हुकूक तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार है, पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार है, हमारा वोट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार होंगे। और मैं इस शख्स का प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना चाह रहा हूं। He is trying to give the impression, he is trying to build a narrative that is based on fiction. क्या ये पाकिस्तान की अवाम को नजर नहीं आ रहा? पूरा टीवी स्क्रीन्स पे हम सब ने नहीं देखा कि आपने सबसे पहले हमला किया। इस शख्स ने पार्लियामान पे हमला किया, लॉजेस पे हमला किया, पार्लियामान के मेंबर्स के कमरे पे हमला किया और पार्लियामान के मेंबर्स को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद जब मेंबरान पार्लियामान के मेंबर्स ने सिंध हाउस शिफ्ट किए तो इस शख्स ने सिंध हाउस के खिलाफ, उन मेंबर्स के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा का मुहिम शुरू किया और झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, आज तक लगा रहा है। मैं चैलेंज करता हूं इससे कि जब पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया धांधली का, जब पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया इंटरफेरेंस का, पैसा चलने का, तो हम अदालत में गए, हमने अदालत में अपना सबूत के साथ दिए, नाम लेके चले गए थे, पैसा कहां से आया, कहां सा पैसा था, वो सबूत पेश किया। आप वो नहीं कर सकते हो, इसलिए आप झूठे हो और झूठ के मुबनी पे आप प्रोपेगेंडा चला रहे हो। अवाम से झूठ कहना बंद कर दे। आप कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि अवाम मेंबर्स को सजा देंगे अगर वो आपके खिलाफ वोट देंगे? पाकिस्तान के अवाम खुद आपको वोट देने को तैयार नहीं है। इसी पार्लियामान के सारे मेंबर्स ने 3 साल देखा है, 3 साल आप हर बाय इलेक्शन हार चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम ने आपका सिलेक्टेड मैंडेट जब भी मौका मिला, बाय इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडी का फेज 1 के इलेक्शंस हुए, आपका जाली मैंडेट को रद्द किया। 3 साल हर मेंबरान असेंबली देखता रहा कि आपका वफाकी हुकूमत मौजूद, आपके सूबाई हुकूमतें मौजूद, आप
کہ ہر قسم کے سہولت موجود، اور آپ ایک بائی الیکشن نہیں جیت سکتے ہو، ایک لوکل باڈی الیکشن نہیں جیت سکتے ہو، تو ان کا سیاسی مستقبل کا کیا ہوگا؟ انہی ممبرز کو معلوم ہے، ہر ممبران اسمبلی کو معلوم ہے کہ پاکستان کے عوام آپ کی معاشی پالیسی سے نفرت کرتے ہیں، ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو آپ کے سہولت کار 3 سال سے بنے تھے۔ پاکستان کے عوام ہر اس ممبر کو معاف نہیں کریں گے جو آپ کو ووٹ دے گا۔ پاکستان کے عوام آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اس معاشی بحران کا، جس کی وجہ سے وہ مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، ٹیکسز اور بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جو آج آپ کے خلاف کرے ہوں گے ان کا نام تاریخ میں ریکارڈ ہوں گے، تاریخ میں ان کا نام عام ہوگا کہ جب اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا گیا تو پاکستان کی تاریخ یہ ریکارڈ کرے گا کہ کون سا پارلیمان کا ممبر حق کے ساتھ کھڑا تھا، جمہوریت کے ساتھ کھڑا تھا، آئین کے ساتھ کھڑا تھا، عوام کی معاشی حقوق کے ساتھ کھڑا تھا، اور کون اس سلیکٹڈ کٹپٹلی پلانٹڈ سیاستدان کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹ چلے گا؟ 3 سال سے آپ کے جھوٹ اب نہیں چل رہے ہیں، اب آپ کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو حساب دینا پڑے گا، آپ کو اپنا معاشی پالیسی کا حساب دینا پڑے گا، آپ کو آپ کا اپنا کرپشن کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ کیسے پارلیمان کے ممبرز پہ کسی ایک ثبوت کے بغیر کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایف آئی اے ہے، آپ کے پاس نیب ہے، آپ کے پاس اس ملک کے ہر ادارہ تھا، آپ نے کیوں 3 سال میں کسی ایک شخص کے خلاف کرپشن کے کیسز ثابت نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ آپ تب بھی جھوٹ بول رہے تھے، آج بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بات عام ہے کہ آپ سے کام کروانے کے لیے، وزیر اعظم گھر سے کام کروانے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے کام کروانے کے لیے کہ کہاں پیسہ پہنچانا پڑتا ہے۔ اگر کرپشن کا حساب مانگا جاتا ہے تو آپ کا فارن فنڈنگ کیس کا کرپشن کا حساب مانگا جا رہا ہے، چینی چوری، آٹا چوری، پیٹرول چوری کا کرپشن کا حساب مانگا جا رہا ہے۔ آپ کہاں جھوٹ کہہ سکتے ہو؟ کبھی آپ اسلام کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ عوام بھول چکے ہیں کہ آپ نے مدینہ کا ریاست کا نام پہ کیا تباہی کیا ہے پچھلے 3 سال میں؟ کیا مدینہ کے ریاست میں اجازت دیتا ہے کہ مدینہ کے ریاست کے وزیر اور وزیر اعظم اس قسم کا زبان استعمال کریں؟ کیا مدینہ کا ریاست اجازت دیتا ہے کہ آپ نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین مگر سیاسی مخالفین کے گھر کے عورتوں کو بھی نشانے بنائیں؟ کیا مدینہ کا ریاست یہ اجازت دیتا ہے کہ غریب کو تکلیف دے مگر امیروں کو ریلیف دے؟ کیا مدینہ کا ریاست یہ اجازت دیتا ہے کہ ظالم کے سامنے ہم جھکے؟ کیا مدینہ کے ریاست میں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی عام آدمی بھوک کی وجہ سے پریشان ہو؟ یہ مدینہ کا ریاست نہیں ہے، اور آپ یہ لفظ استعمال کرنا بند کر دے۔ پاکستان کے عوام آپ کو پہچان چکے ہیں،
اور آپ کا جو فورن پالیسی کا کارڈ ہے، آپ یہ نہیں سمجھو کہ آپ بھٹو بن سکتے ہو. نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتا ہے. اگر قائد عوام نے اس ملک کو اٹامک قوت بنایا، اگر قائد عوام نے اس ملک کو آزادانہ فارن پالیسی دی، تو وہ اس کا کانسیکوینسز بھی برداشت کرنے کے لیے تیار تھا اور شہادت بھی قبول کیا تھا. اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی تو نہ صرف اس ملک کے لیے جدوجہد کی مگر ڈیلیور بھی کر دی، اور پھر اس کا بھی کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے تیار تھی. اگر صدر زرداری نے پورا دنیا کو ناراض کر کے چائنا کو وارم واٹرز کو سی پیک کے تھرو ایکسیس دلوایا، پوری دنیا کو ناراض کر کے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ شروع کیا، اگر پوری دنیا کو ناراض کر کے نیٹو سپلائی لائنز پاکستان میں مہینوں تک بند کیا، تو وہ پاکستان کے مفاد کے لیے وہ کام کیا تھا، پاکستان کے عوام کے حق کے لیے وہ کام کیا تھا، اور اس کا جو کانسیکوینسز تھے ہم بھگتنے کے لیے تیار تھے. لیکن تو نے اس ملک کی فارن پالیسی کو کوئی فائدہ نہیں، صرف اور صرف نقصان پہنچایا. تو نے ہمیں کچھ نہیں ڈیلیور کیا. You are the foreign sponsored, foreign funded agent who has been planted in our system. آپ کا کام یہ تھا کہ پاکستان کا فارن پالیسی کو نقصان پہنچائے، اور آپ نے ایک خوبصورت طریقے سے اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے. آپ کا کام یہ تھا کہ سی پیک کو سیبٹاج کرو، اور آپ نے سی پیک کو سیبٹاج کیا. تجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ تیرے وزیر سی پیک کے خلاف بولے، سی پیک کو ایک کرپٹ منصوبہ کے طور پہ عوام کے سامنے پیش کرے، اور آپ نے ضد کر کے اسی وزیر جس نے جھوٹا الزامات سی پیک کے خلاف پبلک میں دیے تھے، آج تک وہ وزیر وہاں بیٹھا ہے، اور سی پیک کا جو حال ہے وہ ملک اور عوام کے سامنے ہے. آپ کا یہ کام تھا، تو نے پلانٹ کیا گیا پاکستان کا کشمیر کوز کو سیبٹاج کرنا. تیرا کام تھا مشرف کا 3 پوائنٹ ایجنڈا پہ عمل کرنا. تجھے ٹاسک دیا گیا کہ مودی کے لیے کیمپین کرو. کیا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی کسی وزیر اعظم نے بھارت کا کسی وزیر اعظم کا الیکشن کے کیمپین کے دوران یہ کبھی کہا ہے کہ اگر وہ جیتتے ہیں تو کشمیر کوز کا فائدہ ہوگا؟ اور جب وہ جیتتا ہے، اس نے جو کشمیر کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ حملہ کرو. آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کرو. یہی تو وجہ ہے کہ چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے وہ جو بھی منصوبہ ہو جو پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچا سکے، آپ نے اس کو نقصان پہنچایا. آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان کا یورپ کا ریلیشن شپ کو سیبٹاج کرو. آپ نے ہمارا دوست کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بھی خراب کیے، اور جہاں پاکستان کا اربوں روپیہ کا ایکسپورٹس، پاکستان کا کسان کا فائدہ ہو، پاکستان کا تاجر کو فائدہ ہو، پاکستان کا کاروبار کو فائدہ ہو، آپ کو ٹاسک دیا گیا اس کو سیبٹاج کرنا، اور آپ اس پہ عمل کر رہے ہو. آپ بھارت کا فارن پالیسی اپنا رہے ہو. آپ بھارت کا اس وقت کا جو فارن پالیسی ہے اور آپ کا فارن پالیسی ہے دنیا کے سٹیج پہ، آپ مجھے بتائیں اس میں فرق کیا ہے؟ او آئی سی کی بات ہو رہا ہے. او آئی سی کا کانفرنس جو قائد عوام نے کیا، پوری ملک کا، پوری مسلم امہ کا سربراہ کا کانفرنس یہاں لاہور میں پاکستان کے لیے کروایا گیا. آج بھی کانفرنس چل رہا ہے. جو ممالک یہاں آئے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ان سے ہم عزت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تعلقات، یہ دوستیاں ہم نے بنائے ہیں، ہم نے نبھائے ہیں، آپ نے بگاڑے ہیں. آپ نے او آئی سی کانفرنس پاکستان میں کشمیر کوز پہ نہیں بلایا. آپ نے او آئی سی کانفرنس پاکستان میں پاکستان کا ایک ایشو پہ بھی نہیں بلایا.
اور اس وقت جو آپ نے یہ کانفرنس ہو رہا ہے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، مگر پاکستان کا ایک ایشو پہ نہیں، یہ افغانستان پہ ہو رہا ہے، یہ طالبان کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت نہیں، طالبان کے فارن منسٹر کی حیثیت سے یہ OIC کانفرنس بلا رہے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس افغانستان میں حل ہو، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی ہر فارن پالیسی کا جو فائدہ کا کام تھا، آپ نے اس کو نقصان پہنچایا، اور اب آپ اپوزیشن کو کہہ رہے ہو، کرپشن کی بات کر رہے ہو، فارن پاورز کی بات کر رہے ہو، اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے آئین توڑنے تک آپ تیار ہو۔ یہ ہارا ہوا شخص ہے، یہ بزدل کام کرتا ہے، بزدل بھاگتا ہے، بزدل گالی دیتا ہے، بزدل یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اگر ہمت ہے مقابلہ کرو، ہمت ہے تو باقی باتیں چھوڑو اور آئے پارلیمان میں ہمارا مقابلہ کرو۔ ہم نے ہمیشہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے جد و جہد کیا ہے۔ ہمارا جماعت کا 3 نسلوں کا جد و جہد ہے، اور یہ جد و جہد اس ملک کی جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے۔ اس ملک میں ہر ادارہ کو اپنا آئین اور قانون کے جو دائرے ہیں اس میں رہ کے کام کرنے کا جد و جہد رہا ہے۔ اور جب کسی بھی وجہ سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوا ہے کہ میڈیا کہہ رہے ہیں کہ ایک نیوٹرل اور جمہوری انوائرمنٹ محسوس ہو رہا ہے، تو اس موقع پہ وزیر اعظم خود اور اپنے سوشل میڈیا ٹیمز محنت کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کردار کشی کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے کہ ادارے نیوٹرل نہیں رہیں، وہ چاہ پرووک کیا جائے، چاہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کیا جائے۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر اس کو کھیلنے نہیں دیں گے تو یہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا۔ ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ادارہ کے لیے یہ مطالبہ رکھے اور یہ کوشش کرے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی ذمے میں کام کریں، اور جب یہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا تنقید کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں ایک سازش کے تحت، ایک کوشش کے تحت وزیر اعظم کے اپنے ممبرز، وزیر اعظم کے سوشل میڈیا ٹیمز ادارے کو نشانے پہ لے کے پرووک کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا بھی ہم مخالفت کریں گے۔ وزیر اعظم کو اپنا جلسہ عام میں نیوٹرل کو جانور کہنا، اور آج تک اس ملک اور قوم سے اس نے معافی نہیں مانگا، معافی نہیں مانگی، اس کا کلیریفیکیشن ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ عمران کا سوشل میڈیا ٹیمز، عمران کے اپنے MNAs جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو مہم چلا رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نیوٹرلٹی کے سٹیٹس میں کوئی تبدیلی آ جائے، اس سارا کیمپین کا نوٹس لیا جائے، چاہے وہ ISPR کی طرف سے ہو یا وہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ہو۔ ہم اس قسم کا پروپیگنڈا کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا مقصد ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ سب آئینی اور قانونی دائرہ میں رہ کے کام کریں، اور اس حکومت کا کوشش ہے
کہ آئینی بحران پیدا ہو, کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو, اور ہم ماضی کی طرح نہ اس حکومت کو اور اس ہارا ہوا شخص کو یہ اجازت دیں گے, نہ کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلیں. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ آج صبح سے جو بیان شیخ صاحب دے رہے ہیں, ایک اس کے حوالے سے بتائیے گا, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج 3 دن ہو گئے سندھ ہاؤس پر جو حملہ ہوا, ایک ایف آئی آر وہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان اور ایم این ایز پر کاٹی گئی, دوسری ایف آئی آر وہ ہے جو آپ لوگوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر اسلام آباد پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ اس اپلیکیشن کے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹی جا سکتی. یہ 2 سوال ہیں پوچھا گیا ہے. جہاں تک وزیر کا جس کا آپ نے مینشن کیا ہے, میں تو اس کا بیان سنتا نہیں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو گٹر کی باتیں ہیں ان کو گٹر میں ہی رہنا چاہیے. جہاں تک آپ کا دوسرا بیان ہے, دوسرا سوال ہے, سندھ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا وہ وفاق پہ حملہ تھا, ایک تسلسل کا, ایک سلسلہ کے تسلسل ہے. اس کا پہلا فیز پہ حملہ ہوا پارلیمان لاجز پہ, پارلیمان پہ, دوسرا حملہ ہوا سندھ ہاؤس پہ اور وفاق پہ. ہم سمجھتے ہیں جو دہشت گردی کا قانون ہے وہ بڑے واضح ہیں کہ جب حکومت کے اس قسم کے ادارے سے, اس قسم کے انداز سے ان پہ حملے ہوتے ہیں تو یہ دہشت گردی کے اندر آتے ہیں, اور ہم آخری حد تک ہم عدالت میں بھی اس کا پیچھا کریں گے کہ دہشت گردی کا کیس ان لوگوں پہ کٹ کیا جائے. یہ ایک ہر صوبہ کا, اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس بھی ہے, پختونخوا ہاؤس بھی ہے, سارے ہاؤسز بھی ہے, وہاں ایم این ایز رہ سکتے ہیں, کمرے لے سکتے ہیں. سندھ ہاؤس میں چیف جسٹس بھی تھا, ایم این ایز کا خاندان بھی تھا, ان کا شاید خاندان بھی ہوگا. تو یہ ایک بہت سنگین حملہ ہے جس پہ ایک سخت رد عمل سامنے آنا ضروری ہے, اور حکومت کے لیے یہ ایک بالکل دس کی ناٹ بی ٹالریٹڈ, اینڈ دے شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ, دے شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ان کا ایکشنز کا کانسیکوینسز ہوں گے. وہ ایک ہفتہ بعد بنی گالا کو اور پختونخوا ہاؤس کا تحفظ کیسے کریں گے اگر اس قسم کے پریسیڈنٹ سیٹ ہوں گے؟ ہم تو قانونی لوگ ہیں اور امن جمہوری لوگ ہیں, ہم تو عدالت میں سامنا کرے گا. مگر اب سارے وزیر اور سارے حکومت کے لوگ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پریسیڈنٹس آپ نے سیٹ کیے ہیں نا وہ اب آپ پہ لگنے والے ہیں. اعجاز صاحب, اس کے بعد اعجاز کر لے, ایک منٹ اعجاز کر لے, اس کے بعد پھر آپ آ جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اعجاز بھیا اعجاز کرنا ہے. سر آئی ایم ویری کنفیوزڈ, ادھر سے پہلے پھر ادھر, ایک ادھر مائک دیں. چیئرمین صاحب آپ سارے لوگ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں, اور جو حالات ہے اس سے لگتا بھی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے امکانات بڑھ رہے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو حکومت کے اتحادی تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فلاں دن اعلان کریں گے, فلاں دن اعلان کریں گے, وہ ابھی تک چھوڑ کر نہیں آئے, اور جب تک اتحادی نہیں آتے اور وہ اسپیکر کو لکھ کر نہیں دیتے کہ وہ حکومت کی حمایت سے وڈرا ہو گئے ہیں, اس وقت تک آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے اور عمران خان کے پاس اب کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے پرائم منسٹرشپ کی؟ جہاں تک ڈیٹس کی بات ہے تو حکومت اس لیے وہ ان کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہار رہے ہیں, تو وہ آئین توڑنے تک آ چکے ہیں اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے. ورنہ اصولی طور پہ 7 دن کے اندر ہونا چاہیے تھا. جو 14 دن کا بات ہو رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے ریکویزیشن سیشن کے لیے, وہ بھی توڑا گیا ہے. اس کا امید ہے کہ جو ادارے ذمہ دار ہیں ہمارا آئین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ ان کی طرف سے کوئی ہم اگر قانونی اپنا مطالبہ ڈالتے ہیں وہ کوئی سیاسی فیصلہ تو نہیں لیں گے, لیکن یہ قانونی اور آئینی فیصلہ ہے جو انشاءاللہ تعالی وہ لے پائیں گے. جہاں تک حکومت کی بات ہے, نمبر گیم یہ ثابت کرتا ہے کہ حکومت کا اپنے اکثریت کھو چکا ہے, اور الائز ہو یا نہ ہو یہ حکومت ختم ہو چکا ہے. جہاں تک الائز کے ساتھ بات چلی ہے وہ تو سب آپ نے ہی رپورٹ کیا ہے کہ کتنے پازیٹیو وہ بات چلی ہے. اور کل میں نے ٹی وی پہ سنا ایک الائی نے کہا کہ او آئی سی کے بعد ان کے جو ان کا جو سٹینس ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا. چیئرمین صاحب جو ریپوٹیشن جمع کرائی گئی تھی اس کے مطابق تو اسپیکر نے آج یا کل اجلاس طلب کرنا تھا. اب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک دھمکی یہ بھی دی تھی کہ اس ایوان میں دھرنا ہوگا, اس کے بعد ایک دوسرا بیان آ گیا. اب یہ وضاحت کر دیں کہ جو 25 کو اجلاس طلب کیا گیا ہے
क्या अपोजिशन उस इजलास में शिरकत करेगी, क्या धरना होगा? और दूसरी बात, स्पीकर के खिलाफ 4 सालों से आप ये बात करते आ रहे हैं कि वो जानिबदार है, वो पीटीआई का कारकुन बन के इजलास चला रहा है, तो ये जो अब आप समझते हैं कि उन्होंने अगर आइन की खिलाफ वर्जी की है तो इसके बाद पीपल्स पार्टी स्पीकर के खिलाफ क्या करने जा रही है? शुक्रिया। जहाँ तक धरना की बात है, हमारा मुतालबा था और कौम के सामने हमने निशानदेही भी की कि ये बुज़दिल लोग भागना चाह रहे हैं, ये हारे हुए शख्स मैदान छोड़ना चाह रहे हैं और वो धांधली पे उतरे आए हैं, और हमारा ये शक था कि ये भागेगा, लेकिन इस हद तक शक नहीं था कि ये शायद आइन तोड़ने के लिए तैयार होगा। हमने सोचा कि ये ज़रूर 21 पे सेशन बुला के उसी दिन जो है ये एक प्रोसेस तो इनिशिएट शुरू कर देता, फिर OIC के 3 दिन हो जाते और हम स्केड्यूल के मुताबिक चलते। मगर ये इतने डरे हुए हैं, इतने घबरा चुके हैं कि अब वो इससे भी आगे चल चुके हैं। और आज जो वो ना सिर्फ सेशन 21 पे नहीं बुला रहे हैं, आइन तोड़ के वो 25 की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं ना आइन में इसके लिए गुंजाइश है, ना रूल्स में इसमें के लिए गुंजाइश है, और हम ये केस अब अदालती और आइनी फोरम पे लड़ेंगे। जहाँ तक 25 की बात है, हमारा नंबर्स तो पूरा है। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि कल आप इलेक्शन बुलाएं, कल आपने बुलाना था, आपने ये प्रोसेस को शुरू करना था। जो भी दिन ये बुलाते हैं हम उनको शिकस्त दिलवाएंगे, लेकिन हम अपना आइनी हुकूक के लिए, कानूनी हुकूक के लिए और जो रूल्स के मुताबिक हमारा हक है उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम्स पे अपना जद्दोजहद करेंगे। थैंक यू। स्पीकर के खिलाफ जो भी मुत्तहद, जो भी जॉइंट अपोजिशन का कंसेंसस है उस पे ही हम चलेंगे। जी चेयरमैन साहब, चीज़ें छोटी छोटी 2 मुझसे बातें हैं सर, 2 सवाल बड़े मुझसे थे। एक तो ये है कि मज़हब कार्ड जो है माजी में पाकिस्तान में खेला जाता रहा, अगरचे आपने बात की, अब फिर मज़हब कार्ड खेला जा रहा है कि अमर बिल मारूफ के नाम से जलसे जुलूस शुरू कर दिए प्राइम मिनिस्टर ने, जबकि उनकी ज़ुबान के बारे में उनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि सूरत अल हुजरात की आयत 11 पढ़ें जिसमें क्या कहा जा रहा है। चौधरी शहजाद साहब ने कहा। अच्छा, एक तो ये सवाल है मज़हब कार्ड के हवाले से आप क्या कहते हैं। दूसरा सर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो शहजाद की रेफरेंस लेके, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके ये जा रहे हैं, आया ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की कोई साजिश तो नहीं होगी कि इस अदब को प्रोलॉन्ग किया जाए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर? जहाँ तक इमरान की नाकाम कोशिश है मज़हब कार्ड को इस्तेमाल करना, मेरा ख़्याल में ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने 3 साल का इसका हुकूमत देखा है। पाकिस्तान के अवाम ने देखा है कि मदीना के रियासत के नाम लेके इस हुकूमत ने क्या क्या हरकतें किए हैं, और आज भी देख रहे हैं कि उसी मुंह से जिससे इमरान गाली दे रहा है और वज़ीर गाली दे रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में मज़हब का ज़िक्र होता है। यही तो वजह है कि मैं समझता हूँ कि हमें मज़हब को, सियासत को नहीं जोड़ना चाहिए। मज़हब तो बहुत पाक चीज़ होता है और सियासत ही बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होता है, और इन दोनों को अलग अलग रखे तो उतना ही बेहतर है। ये जो वज़ीर आज़म है इसने हर लिमिट क्रॉस किया है, और हमारा मुतालबा है, पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि ये मदीना के रियासत का जो नारा है ये इस्तेमाल करना बंद करे, फौरी तौर पे बंद करे। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस है, ये हुकूमत जितना भी कोशिश करे इस प्रोसेस से जितना ये कोशिश करेंगे कि प्रोसेस से भागना, हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम होता है आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, आइन का पासदारी करना, आइन पे अमल करवाना, और वो किसी भी सूरत में इस हुकूमत की गैर आइनी काम को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट कानूनी काम करेगा, सियासी काम नहीं करेगा। जो पिटिशन इस वक्त कोर्ट के सामने है वो पाकिस्तान के सारे बार एसोसिएशंस ने कोर्ट के सामने जमा किए। कल सुप्रीम कोर्ट बैठा, जब सिंध हाउस पे हमला हुआ तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वीकेंड होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा मैसेज भेजा कि कानून के साथ और जमहूरियत के साथ वो खड़े हैं। मंडे पे हमें भी मौका दिया, पार्टीज़ को भी मौका दिया कि अपने वकील भी पेश हो, और इंशाअल्लाह ताला अपने जो वकील है वो कानूनी और आइनी पॉइंट्स उठाएंगे।
साहब, एक तो जो अब स्पीकर की जानिब से एक वजाहत आई थी कि असम्बली का इजलास 25 को क्यों बुलाया गया, उसमें बहुत सारे सुकम मौजूद हैं। ऐसी वजाहत है कि उसके ऊपर आम आदमी भी उसको पढ़ के ना वो सोच सकता है कि ये क्या हुआ। क्या आप इस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से तशरीह के लिए जाएंगे? दूसरा ये बता दें कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तरीके बिन एतमाद आ जाती है, उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है, आया वो एक कोई बड़ा नोटिफिकेशन करने का इख्तियार रखता है या नहीं? जहाँ तक आपका सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैंने अभी कहा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और मेरा ख्याल में आइन बहुत क्लियर है। ये सारे बहाने झूठ है। वो कह रहे हैं कि पूरा इस्लामाबाद में कोई कमरा नहीं है, और मजाक इसका ये है कि 14 दिन तो मैक्सिमम लिमिट रिक्विजिशन का था। अगर आपका कोई कंस्ट्रेंट था 14 दिन पे या उससे आगे, आप पहले बुला सकते थे, लेकिन आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो सारे बहाने एक तो झूठ है, बहाने चलते भी नहीं हैं, बिकॉज आप पे जो पाबंदी था, वो रिस्ट्रिक्शन था रिक्विजिशन का, वो मैक्सिमम 14 डेज़ का, जो प्रेसिडेंट है अदम एतमाद का, और जो उसमें लिखा है वो 7 डेज़ पेश होने का बाद का था। तो हमारा केस आइनी और कानूनी बड़ा तगड़ा है। वो सियासी जो भी करना की कोशिश करे, हम सियासी लड़ाई पार्लियामान में लड़ेंगे और कानूनी आइनी लड़ाई अदालत में लड़ेंगे। दूसरा आपका सवाल ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, बिल्कुल कोई वज़ीर आज़म इस वक्त अपना अक्सरियत खो चुका है। वज़ीर आज़म को ना किसी ब्यूरोक्रेट को इसका बात मानना चाहिए, ना सदर पाकिस्तान को इसका कोई तजवीज़ मांगना चाहिए।